یہ موضوع جیسا کہ میں نے عرض کیا بڑا ہی گھسا پٹاسا موضوع ہے، بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں، ایمرجنس آف پاکستان بہت بڑی ضخیم کتاب، پھر یہ کہ بہت سے دانشوروں نے اپنے اپنے نظریات پیش کیے۔ ایک زمانے میں نظریہ پاکستان نظریہ پاکستان نظریہ پاکستان کا بڑا غلغلہ اس ملک میں بہت زور شور کے ساتھ رہا ہے، لیکن یہ کہ ہر چند فلسفے کی چنا اور چنی رہی، لیکن خدا کی ذات جہاں تھی وہیں رہی۔ یہ مسئلہ جو ہے بلکہ یوں سمجھئے کہ شد پریشاں خواب من از کثرت تعبیر ہا، یہ کیا فینومینن تھا، کیا حالات تھے، کیا دواعی تھے، کیا محرکات تھے جن کی وجہ سے تحریک پاکستان چلی۔ اس میں سب سے پہلے یہ بات سامنے رہنی چاہیے جو بہت بڑی تاریخی حقیقت ہے، قیام پاکستان کی اصل تحریک ہندوستان کے جو اقلیتی صوبے تھے ان میں چلی۔ یو پی، بہار، مدراس، بامبے، وہاں تو مسلمان اقلیت میں تھے، اور ان کو معلوم تھا کہ پاکستان اگر بنا بھی تو کبھی یہ علاقے تو اس میں نہیں آ سکتے، اعلیٰ سے اعلیٰ پاکستان بن جائے، پورا پنجاب، پورا بنگال، پورا آسام بھی مل جائے تب بھی بہرحال یو پی اور بہار تو نہیں آئیں گے، سی پی تو کبھی نہیں آ سکتے، کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، مدراس اور بامبے تو نہیں آئیں گے۔ اصل تحریک وہاں چلی، اس لیے کہ جو میجورٹی پروونسز میں مسلمان تھے وہ تو اپنے نچند تھے۔ سرحد کے مسلمانوں کو ہندوؤں سے کیا خوف تھا؟ کوئی خوف نہیں۔ پنجاب کا مسلمان بھی ہندو چاہے وہاں غالب تھا، ثقافتی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، لیکن پھر بھی وہ ہاتھ جوڑ کر ہی بات کرتا تھا، اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی سیاسی اعتبار سے۔ یہی وجہ ہے، یہ تو دو صوبے ہیں جو بالکل ایکسیپشنل ہے، سندھ اور بنگال، اس کے کچھ حالات ہیں۔ بنگال میں بھی انگریز آیا، اس نے مسلمانوں سے حکومت چھینی اور پھر ہندو کو سپورٹ دی، ہندو کو ابھارا، مسلمان کو دبایا، لہذا وہاں شروع سے ایک رد عمل اس کا موجود تھا۔ سندھ میں بھی انگریز نے آ کر مسلمان سے حکومت چھینی اور ہندو کو ابھارا، یہاں کے مسلمانوں میں بھی انگریز کے خلاف ایک رد عمل ہمیشہ سے موجود رہا، ہندو کے خلاف بھی، انگریز کے خلاف۔ پنجاب میں سکھوں کی حکومت تھی، پنجاب میں آ کر انگریز نے مسلمانوں کو سکھوں سے بلکہ سکھا شاہی سے نجات دلائی۔ سکھا شاہی، جہاں نہ کوئی قانون، نہ کوئی داد، نہ کہیں کسی طرح کی جو ہے فریاد، وہ تو جو نکل گیا زبان سے بس وہ قانون ہے۔ سکھا شاہی سے نجات ملی، اور یہ صرف پنجاب کا معاملہ نہیں، سرحد بھی، سرحد کے بھی جو درمیانی اضلاع ہیں، مردان، پشاور، کوہاٹ، یہ اسی طریقے سے سکھوں کے تحت تھے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں کے لوگوں کا طرز عمل کچھ اور تھا، لیکن یہ کہ باقی پورے ہندوستان کے اندر جہاں مسلمان اقلیت میں تھے انہیں محسوس ہو رہا تھا کہ اگر ہندوستان ایک سیاسی وحدت کی حیثیت سے آزاد ہو گیا تو ہندو کے عزائم کیا ہیں، اس کے ارادے کیا ہیں، اور کیا کیا اندیشے، کیا خطرات جو ہیں ہمارے ملی وجود کو، ہمارے قومی تشخص کو، یہاں تک کہ ہمارے مذہب کو کیا کیا خطرات درپیش ہیں، انہیں اندازہ ہو رہا تھا۔ اور انہی کی ابتدائی ہوئی تحریک اصل تھی کہ جس کے نتیجے میں پاکستان قائم ہوا ہے۔ اب قرآن مجید کی طرف رجوع کیجئے، یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 26 ہے۔ معلوم ہوتا ہے ایک ایک حرف اس کا منطبق ہوتا ہے تحریک پاکستان کے محرکات پر۔ وَاذْكُرُوا، اور ذرا یاد کرو، قرآن مجید کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ذہن میں رکھیے کہ اس کی تعبیر خاص ہوتی ہے۔ جب قرآن نازل ہوا تو اس کا مفہوم کیا سمجھا گیا، اور تعبیر خاص ہے اہم ترین، لیکن پھر چونکہ قرآن صرف اپنے زمانے کے لیے نازل نہیں ہوا، یہ تو تا قیامت انسانوں کی رہنمائی کے لیے نازل ہوا، پوری دنیا کے لوگوں کی رہنمائی کے لیے نازل ہوا، پھر صرف اس عرب قوم کے لیے تو نہیں۔ پھر اس کے بعد جنرلائز کریں گے آپ اس کو تعویل عام کہتے ہیں، الفاظ میں جو عمومیت ہے اس کے پیش نظر اس سے نتیجے نکالیے۔ تو تعویل عام اور تعویل خاص، تعویل خاص کے اعتبار سے اس کا مفہوم کچھ اور ہے، تعویل عام کے اعتبار سے کچھ اور ہے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، اور یاد کرو اے مسلمانوں جب تم قلیل تھے، تعداد میں کم تھے، اور تمہیں زمین میں دبا لیا گیا تھا۔ یہاں الارض سے مراد کیا ہے؟ ارض مکہ، مسلمان مکے میں تھے، تعداد میں کم تھے، کفار کا غلبہ تھا، انہیں دبایا ہوا تھا، وہ اللہ کی عبادت بھی نہیں کر سکتے تھے، حرم میں آ کر مارا جا رہا تھا، ان کے اوپر تشدد کیا جا رہا تھا۔ لیکن اب اسی کو جنرلائز کیجئے، ہندوستان میں ہم اقلیت میں تھے،
اور ہندوستان کے ایک سیاسی وحدت کی حیثیت سے آزاد ہونے کا مطلب کیا کہ ہمیشہ کے لیے وہ اقلیت ہماری برقرار رہے گی۔ اس وقت بھی حال یہ تھا کہ مستضعفون ہم بن چکے تھے، تعلیم میں ہندو ہم سے بہت آگے نکل گیا تھا، سرمایہ میں تو سرمایہ کے اعتبار سے تو ہمارا اس کا کوئی تقابل سرے سے تھا ہی نہیں، منظم بہت ہو چکا تھا، سرکاری ملازمتوں میں بہت آگے نکل گیا تھا، انگریز کا قرب اسے بہت حاصل تھا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ انگریز نے ہم سے حکومت چھینی، ہم سے اسے اندیشہ تھا، انہیں تو خواب آتا رہے گا کہ کبھی ہم بادشاہ ہوتے تھے، ہم تو تخت حکومت پر بیٹھے تھے، یہ خواب جو ہے انہیں ہانٹ کرتا رہے گا، ان کے اندر بغاوت کے جراثیم پروان چڑھتے رہیں گے۔ ہندو کا کیا ہے؟ پہلے مسلمان کے غلام تھے، اب انگریز کے غلام ہو گئے، ان کے لیے کوئی شوق نہیں ہے، کوئی ان کے لیے نئی صورتحال نہیں ہے، چینج آف ماسٹرز کا معاملہ ہے، آقا پہلے اور تھے اب اور ہو گئے، تبدیل ہو گئے۔ مسلمان کے لیے شوق ہے بہت بڑا، تخت حکومت سے گرا کر اور نیچے زمین پہ کھڑا کر دیا جانا، لہذا مسلمانوں سے اندیشہ تھا۔ پھر مسلمان اپنی تہذیب اور اپنی روایات کے ساتھ بہت پختہ استوار رکھتا تھا عہد، ہندو اپنی تہذیب و تمدن سے پہلے بھی بہت دور جا چکا تھا، لہذا ایک نئی تہذیب اختیار کرنے میں اس سے تو کوئی بات نہیں تھی۔ ہمارے ہاں تو آپ کو معلوم ہے وہ دور بھی تھا کہ میز کرسی پر بیٹھ کر کھانا کھا لیا تو کہا کرسٹان ہو گیا، یہ چمچ استعمال کر لیا تو کرسٹان ہو گیا، یہ اس کا تو ہماری تہذیب اور تمدن سے کوئی سروکار ہی نہیں رہا۔ ان شرفاء کی خواتین جو خود برقعے میں ملبوس ہوتی تھی لیکن تانگے پر جب بیٹھنے کے لیے نکلتی تھی تو دو رویا چادریں تنی ہوتی تھی کہ ان دونوں وہ برقعے میں بھی کسی کی نگاہ نہ پڑ جائے، ان پر برقعے پر بھی نگاہ نہ پڑ جائے۔ پھر تانگے کی پچھلی سیٹ پر خواتین بیٹھ گئی تو پھر پیچھے چادر لگا دی جاتی تھی، حالانکہ وہ برقع پوش تھی۔ یہ تہذیب تھی، یہ تمدن تھا، لہذا اس جدید مغربی تہذیب کو اختیار کرنے میں وقت لگا، بہت وقت لگا، بہت ہمارا کم طبقہ تھا جس نے کہ جا کر انگریز کی اس تہذیب اور اس کی روایات کو قبول کیا۔ مسلمانوں کا سواد اعظم اور خاص طور پر وہ علماء کہ جو قال اللہ و قال الرسول کی جو محفلیں گرم کیے ہوئے تھے، انہوں نے ایک بہت بڑی تعداد میں مسلمانوں کو ہو کے رکھا، نئی تہذیب سے، نئے تمدن سے۔ ہندو قریب پہنچ گیا، لہذا اندیشہ یہ تھا کہ اس تمام محرکات کو سامنے رکھے، اور اب دور وہ آ گیا ہے کہ شمشیر کا دور تو ختم ہو چکا، وہ تو انگریز کے دور ہی میں آ گیا تھا۔ will you be governed by sword or by pen؟ تلوار کی حکومت تو ختم ہو چکی تھی، اب تو ون مین ون ووٹ کا دور آ چکا، ون مین ون ووٹ اکثریت ہندو کی رہے گی، لہذا ہمیشہ کی غلامی کا توق مسلمانہ نے ہند پوری قوم کے اوپر جو ہے اس کی گردن میں پڑ جائے گا۔ یہ تھے وہ احساسات اور وہ کیفیات جس کا ترجمانی قرآن کر رہا ہے، وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ، تمہیں اندیشہ تھا، ابھی تو پھر بھی انگریز ہے، رول آف لا ہے۔ یہی وجہ ہمارے بہت سے علماء نے کہا تھا کہ انگریز کے خلاف کوئی شورش برپا نہ کرو، انگریز یہاں سے جائے گا تو ہندو مسلط ہو جائے گا تم پر۔ علماء تھے باقاعدہ، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف یہ تھا، خود مولانا احمد رضا خاں بریلوی کا موقف یہ تھا، مولانا محمد حسین بٹالوی کا موقف یہ تھا۔ میں نے 3 نام آپ کو لے دیے، ایک دیوبندی مکتب فکر کے، ایک بریلوی مکتب فکر کے، ایک اہل حدیث مکتب فکر کے۔ تو علماء میں ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی تھی کہ انگریز کے خلاف شورش برپا کر رہے ہو، ہوگا کیا؟ یہ جائے گا تو اگلی جو بلا ہے وہ تمہیں نظر نہیں آ رہی۔ یہ عفریت جو ہے، یہ جس طریقے سے جو اس کے عزائم ہیں، عزائم تو سامنے آ چکے تھے، اردو کے خلاف ان کی مہم شروع ہو چکی تھی، شدھی کی تحریک شروع ہو چکی تھی۔ یہ وہ شدھی کی تحریک تھی جو دہلی کے آس پاس کے علاقوں میں شروع ہوئی تھی، اور بڑی تعداد میں مسلمان راجپوت جو میو کہلاتے ہیں وہ ہندو ہو رہے تھے۔ تب تو یہ تبلیغی جماعت کا سلسلہ شروع ہوا ہے اس صورتحال کے علاج کے لیے، اس لیے کہ علماء جاتے تھے تبلیغی، اپنا دورہ کیا، حلوے مانڈے کھائے اور آگے۔ آپ نے کسی کو تنخواہ کے اوپر رکھ لیا ہے، مبلغ جاؤ بھائی تم بھی تبلیغ کرو، ہندوؤں کی شدھی کا مقابلہ کرو، وہ تنخواہ یافتہ تو یہی کرے گا، آ کر رپورٹ بھر دے گا، فلاں جگہ گیا، فلاں جگہ گیا، وہاں خطاب کیا، وہ جسٹیفائی کرے گا اپنی جو بھی تنخواہ ہے، جو بھی بھتہ ہے۔ یہ جو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے تجویز سجھائی، اپنا کھاؤ، چنے لے کر جاؤ، گڑ لے کر جاؤ، اپنا کھاؤ اور جاؤ، اور دیہات میں جاؤ، اور جو مسجدیں بے آباد ہو گئی ہیں انہیں آباد کرو۔ جا کر صاف کرتے تھے، سانپوں کو، بچھوؤں کے بل ہوتے تھے ان کے اندر، اس لیے کہ یا کتوں میں ڈیرے ڈالے ہوئے تھے، وہ جا کر ان مسجدوں کو آباد کیا ہے۔ وہاں جا کے کلمہ پڑھاؤ، یہ کلمہ اس لیے تو کہ وہاں تو انہیں کلمہ بھی نہیں آتا، تو وہ کس بات کی بات کر رہے ہیں؟ وہ تو گویا کہ ایزیسٹ پرے تھے، آسان ترین شکار تھے اس شدھی کی تحریک کا، کہ بس وہ نام بدلنے کی دیر تھی۔
تو یہ اس وقت تحریک جو ہے تبلیغی جماعت کی در حقیقت اس ماحول میں شروع، اس کانٹیکسٹ میں رکھ کر دیکھیں گے تو ان کا طریقہ کار سمجھ میں آتا 100%۔ باقی جیسا کہ ہوتا ہے تحریکوں کے اندر، پھر وہ ایک ہی لائن پر، ایک ہی رخ پر، ایک ہی لیک جسے کہتے ہیں، وہ اس پر چل پڑتی ہے۔ تو ہر حال میں وہی طریقہ کار، یہ ایک علیحدہ بات ہے، میں اس موضوع کو نہیں چھیڑنا چاہتا، لیکن اصل صورت سمجھ لیجئے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ